آج کے ہمارے اس درس کا جو عنوان ہے وہ بہت اہم عنوان ہے، اور وہ ہے سکون قلب، دل کا سکون کیسے حاصل کیا جائے۔ آج کل ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی اس مرض میں مبتلا ہے کہ دل کا سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، قرار نہیں ہے، اور نیند نہیں آتی۔ لوگ دوائیاں کھاتے ہیں اور اسٹریس کو دور کرنے کے لیے، ٹینشن کو دور کرنے کے لیے، پریشانی کو دور کرنے کے لیے میڈیسن لیتے ہیں، دوائیں لیتے ہیں۔ پھر اس کیفیت میں بھی بعض اوقات انسان آ جاتا ہے کہ انسان پھر خودکشی بھی کر لیتا ہے، انسان اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، جب احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے دل کے اطمینان اور سکون کے ذرائع بتائے ہیں، کس طریقے سے دل کو قرار ملتا ہے، کیسے دل کو سکون ملتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ یہ سارے معاملات اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم دین سے واقف نہیں ہوتے۔ اگر دین سے واقف ہوں اور جو علم اللہ نے ہمیں عطا کیا اس پر عمل کریں تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی، اس کی رحمتیں نصیب ہوں گی، اور اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت شامل حال رہے گی انسان کے ساتھ۔ انسان کوئی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو مشکلات، مسائل، تکالیف، پریشانیوں سے نہیں گزرتا ہو۔ ہر انسان کسی نہ کسی حوالے سے، کسی نہ کسی درجے میں مختلف تکالیف کے اندر رہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی یہ مشقت اس کے ساتھ موت تک وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نساء میں یہ بھی فرمایا کہ خلق الانسان ضعیفا، خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو بیماری کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکے، کر ہی نہیں سکتا۔ ایک ذرا سی بیماری آ جاتی ہے، ہم نڈھال ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں۔ ہر لحاظ سے انسان کمزور ہے، ہر حوالے سے اس کے ساتھ مسائل ہیں، ہر حوالے سے مشکلات ہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اپنے دامن رحمت کی وسعت ہمیں نصیب کی ہے کہ تم دعا کے ذریعے اللہ سے تعلق قائم کرو، اللہ کے ذکر کے ذریعے اللہ سے تعلق قائم کرو، استقامت کے ذریعے۔ تو سب سے جو اہم ترین چیز ہے، دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، یہ قیامت کا دن اتنا خطرناک ہوگا کہ جس دن انسان کا جو اولاد ہے انسان کی، وہ بھی اس کے کام نہیں آئے گی، انسان کا مال، اس کی دولت، اس کی جائیداد، اس کا کاروبار، وہ بھی اس کے کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں انسان کے کام یہ آتے ہیں نا، اولاد کام آتی ہے، بیٹے کام آتے ہیں، مال کام آتا ہے، مال کو دے کر، رشوت دے کر اپنی جان چھڑا لیتا ہے، پیسے دے کر اپنا کام نکلوا لیتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال کا نفع دے سکے گا نہ اولاد نفع دے سکے گی۔ لیکن پھر رب کریم نے فرمایا کہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، لیکن وہ شخص کامیاب ہے، وہ شخص نفع حاصل کرنے والا ہے آخرت کا کہ جو قلب سلیم کے ساتھ آئے، سالم دل کے ساتھ آئے، صحیح دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آئے، کہ اس کا دل شرک کی بیماری سے پاک ہو، کفر کی بیماری سے پاک ہو، نفاق کی بیماری سے پاک ہو، گناہ کی محبت کی بیماری سے پاک ہو، یہ شخص آخرت میں کامیاب۔ قلب سلیم، سلامت دل، جس کو انسان نے سلامت رکھا، گناہوں سے بچا کے رکھا۔
جس کو انسان نے کفر سے بچایا، شرک سے بچایا، نفاق سے بچایا، غیر اللہ کی محبت دل میں نہیں آنے دی، اس کو فرمایا قلب سلیم، ایسا دل جس کا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کی بشارت دی ہے کہ یہی کام آئے گا، یہ انسان کامیاب رہے گا۔ پہلی چیز دل کے سکون کے لیے جو سب سے اہم اور سب سے ضروری ہے، ہر حال میں راضی برضا رہنا، اللہ کی رضا پر ہمیشہ راضی رہنا، اللہ کی عطا پر ہمیشہ راضی رہنا۔ اے اللہ جس حال میں تو نے رکھا ہے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اے اللہ آپ نے مجھے ہاتھ دیے، اے اللہ آپ نے مجھے آنکھیں دی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، دیکھ نہیں سکتے، کتنے لوگ ہیں جو بول نہیں سکتے، اللہ آپ نے مجھے زبان دی، کتنے لوگ دیوانے مینٹل اسپتال میں داخل ہیں، اللہ مجھے عقل سلیم دی، اے اللہ آپ نے مجھے مال دیا، اولاد دی، خاندان دی، عزت دی، علم دیا۔ اگر کوئی چیز آپ سے چھن جاتی ہے اللہ نعمت واپس لے لیتا ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، کوئی کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، اللہ سے بندہ شکوہ نہیں کرتا کہ اللہ میں کیوں، میرے ساتھ ہی کیوں۔ جب نعمتیں لے رہے تھے تب تو تم نے نہیں کہا تھا کہ اللہ صرف میں ہی کیوں، اس وقت تو تم نے کہا تھا کہ تو میرا حق ہے کہ مجھے نعمتیں ملے۔ آج جب مشکل آئی ہے تو آج تم یہ کہتے ہو کہ میں کیوں، اس نعمت کے وقت تو تم نے نہیں کہا تھا کہ اللہ میں کیوں، مجھے کیوں اولاد دی، بے اولادوں کو بھی دیکھتے نہیں، آپ کہتے اللہ کا شکر ہے۔ تو ایسے ہی جب مصائب آتے ہیں، تکالیف آتے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ اے اللہ آپ اس پر راضی ہیں، میں آپ کی رضا پر راضی ہوں۔ جو نعمت جس حال میں انسان رہے اللہ سے شکر ادا کرتا رہے کہ اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں، میں راضی ہوں تجھ سے، تو راضی ہے مجھ سے، میں اس پر راضی ہوں۔ ایک حدیث میں کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان تھوڑی روزی پر، تھوڑے رزق کے ملنے پر اللہ سے راضی رہتا ہے، شکوے نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں ہماری نفسیات کیسی ہے، بے شمار نعمتیں ہمارے پاس ہوں گی، بے شمار رحمتیں برکتیں ہوں گی، اس کی طرف نگاہ ہماری نہیں جاتی، ایک کو چھوٹا سا مسئلہ آ گیا ہماری نگاہ ساری اس کی طرف چلے جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اپنے ایک غلام کو، اپنے ایک ملازم کو کہا کہ 1000 اشرفیوں کی تھیلی ہے، یہ لے جائے تجھے گفٹ ہے۔ وہ گھر پر لے کر آیا اور لانے کے بعد اس نے اس کو گنتی کی، گنتی کر رہا ہے، جب گنتی کی وہ 999 نکلی۔ اب یہ پریشان، وہ ایک کہاں چلے گیا دینار، وہ ڈھونڈ رہے، گھر میں ڈھونڈ رہے، رستے میں جا کے ڈھونڈ رہے، کہاں گر گیا۔ پھر دن بھر پریشان پریشان پریشان، بادشاہ نے اس کو بلایا، پوچھا کیا وجہ، کیوں پریشان، کہا نہیں کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ بادشاہ کو تو پتا تھا کیا مسئلہ ہے، تو اس سے پوچھا کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان ہو، کہا کہ وہ ایک دینار کہیں گم ہو گیا، اس کی وجہ سے پریشان ہو۔ 999 دینار ملے بغیر طلب کے اس کی خوشی نہیں ہوتی، اس کو ایک دینار نہیں ملا اس کا غم اس کو کھایا جا رہا ہے۔ آج ہماری یہی کیفیت ہے، ایک نعمت کوئی کم ہو نہیں ہو، کوئی اللہ کی حکمت ہے، اللہ چاہے تو آج دے دے، اللہ چاہے کل دے دے، اللہ چاہے اس جہاں میں دے، اللہ چاہے اس جہاں میں دے۔ ہمیں تو ہر حال میں راضی برضا رہنا چاہیے، ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ اس پر راضی ہیں، ہم آپ سے اس بات پر راضی ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں یہ بات ذکر فرمائی کہ رضی اللہ عنہم، اللہ راضی ہو گیا ان سے، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ کی عطا سے خوش ہو گئے۔ کس بات پر؟ کہ جس حال میں اللہ رکھے ہم راضی ہیں، ہم خوش ہیں اس بات پر۔ دوسری ہر مشکل پر، ہر آفت پر، ہر پریشانی پر صبر کرتا ہے۔ یہ صبر بہت بڑی نعمت ہے، اس سے انسان کو دل کو قرار آتا ہے۔ صبر کی دیکھیں 3 اقسام ہے۔ پہلی قسم کیا ہے کہ انسان کو گناہ کا دل کر رہا ہو اور انسان گناہ نہیں کرتا، اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے، صبر کرتا ہے کہ اللہ تیری اجازت نہیں ہے، میں اس دنیا میں گناہ کا کام نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ جنت میں مجھے نعمت عطا فرمائے گا۔
دوسری صبر کی قسم یہ کہ انسان کو نیکی کا دل نہیں کر رہا ہوتا، لیکن انسان اپنے آپ پر مشقت کر کے نیکی کی. بھائی صبح کس کا دل کرے گا کہ نرم بستر کو چھوڑ کر اٹھے؟ کس کا دل کرے گا کہ سردی میں گرم کمبل کو چھوڑ کر اٹھے اور اللہ کی کبریائی بیان کرے، نماز پڑھے؟ اس پر تو اپنے نفس کو راضی کرنا پڑے گا، صبر تو کرنا پڑے گا. اور تیسری چیز مصائب پر، مشکلات پر، تکالیف کے آنے پر صبر، استقامت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، صبر کا ثواب سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے. انسان نے دنیا میں صبر کیا، اللہ رب العالمین اس کو جنت عطا فرمایا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ الصبر کنز من کنوز الجنہ، الصبر کنز من کنوز الجنہ، یہ صبر جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اگر کسی کو دنیا میں صبر مل جائے ایسا سمجھو جیسے جنت کا خزانہ مل گیا. اب ذرا سوچیں ایک لمحے کے لیے، والد کا انتقال ہو جائے، اولاد کا انتقال ہو جائے، بیوی کا انتقال ہو جائے، شوہر کا انتقال، کوئی عزیز بھائی بہن کوئی، اور انسان کو صبر نہ ملے، کیسی کیفیت ہوتی انسان کی؟ ہر وقت روتا رہے، ہر وقت تڑپتا رہے، ہر وقت بلکتا رہے. تو ہم کیا دعا دیتے ہیں اس وقت اس کو؟ اللہ تمہیں صبر عطا فرمائے. اتنی بڑی نعمت ہے. اگر انسان صبر کی نعمت نہ ہو، نہ آپ ہٹا دے، ہر وقت انسان روتا رہے، ہر وقت اپنے والد کو، اپنے بیٹے کو، اپنے اولاد کو، اپنے عزیز و اقارب کو یاد کرتا اور روتا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ صبر عطا فرما دیتے ہیں انسان کو. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس سے دل کو سکون ملتا ہے، دل کو قرار ملتا ہے. اللہ تعالیٰ اس فیصلے پر راضی ہے، میں بھی اس فیصلے پر راضی ہوں، میں صبر کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے. آپ دیکھیں عزیزان محترم، یہ صبر کتنی بڑی چیز ہے کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جنہوں نے مشقت کی زندگی گزاری، اس پر صبر کیا، تکالیف پر صبر کیا، قیامت کے دن جب ان کو اللہ اجر سے نوازے گا نا، تب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں عافیت کی زندگی گزاری تھی، وہ اس اجر کو دیکھنے کے بعد کہیں گے کاش دنیا میں ہماری یہ کھال، ہماری یہ چمڑے، ہماری اسکن کینچیوں سے کاٹ کاٹ کر الگ کرتی جاتی اور ہم اس پر صبر کرتے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اجر عطا فرماتا. اتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ صبر پر عطا فرماتا. آج ہم بے صبرے ہو جاتے، فوراً اللہ سے گلے شکوے کرنے شروع کر دیتے. ایک خاتون رو رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، حضور نے اس کو نصیحت کی لیکن وہ نہیں مانی کہ آپ کو کیا پتہ ہے غم کیا ہوتا ہے، اس نے یہاں تک کہہ دیا اور روتی رہی، چیختی چلاتی رہی. کچھ دن بعد آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب مجھے صبر آ گیا، اب میں صبر کرتی ہوں. تو حضور نے کیا فرمایا؟ الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر صدمے کے اول وقت ہوتا ہے، بعد میں نہیں ہوتا صبر. آپ کو کوئی اطلاع ملتی ہے ایسی تکلیف دے پریشان کن، آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. اور یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے بارے میں یہ بات سمجھتے کہ صرف میت کے لیے نہیں ہے کہ انسان کوئی مر جائے تب پڑھے، نہیں، کسی بھی تکلیف کی خبر پہنچتی ہے اس وقت پڑھنے کی چیز ہے کہ انسان اس وقت کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی کسی کی بیماری کا پتہ چلے، کسی کی گمشدگی کا پتہ چلے، کوئی سی بھی حادثے کی خبر، چوری کی، ڈکیتی کی، کوئی بھی حادثے کی کوئی خبر ملتی ہے، فوراً بندہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اس کو اجر عطا فرما دیتا ہے. تیسری چیز جس سے دل کو قرار اور سکون ملتا ہے وہ ہر نعمت کا استحضار کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا. دیکھیں شکر کے تین طریقے ہیں، زبان سے شکر ادا کرنا، دل سے شکر ادا کرنا، اعمال سے شکر ادا کرنا. زبان سے اس بات کا اقرار کرنا ہے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، الحمدللہ میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی صلاحیت نہیں، میری کوئی اوقات نہیں کہ میں نعمتیں حاصل کر پاتا، آپ کی کرم نوازی. دل سے شکر کرنا، سمجھنا اس بات کو کہ واقعی اللہ نے مجھ پر کرم کیا کہ مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اور تیسری شکر یہ کہ اعمال چیزوں کو اللہ کے احکامات کے مطابق برتے اور استعمال کرے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، سورہ ابراہیم میں فرمایا نا اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا، مزید دوں گا. لئن شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو گے، لازیدنکم، یہ جو لام شروع میں آیا نا ازیدنکم سے پہلے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ضرور.
ضرور تاکید کے لیے لاتے ہیں۔ ممکن نہیں ہے کہ انسان شاکر ہو، شکر گزار بندہ، اور اس کی نعمتوں میں اضافہ نہ ہو، نہیں، اللہ کا فرمان ہے نا۔ اس لیے میں عزیزان محترم، اگر ہم چاہتے ہیں نا کسی چیز میں اضافہ کہ وہ بڑھ جائے، اگر ہم اللہ سے کس چیز کا تقاضا چاہتے ہیں کہ یہ چیز بڑھ جائے، تو جو موجود ہے اس کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ مزید عطا فرمائے۔ اور اس مزید کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ جو موجود ہے اس میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتا ہے، وہ تھوڑی چیز آپ کے لیے بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی حمد بیان کرنا، اللہ کی توصیف بیان کرنا، اقرار کرنا بندگی کا کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اتنی ساری نعمتوں سے سرفراز فرمایا، آپ نے مجھے اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ چوتھی چیز جس سے دل کا سکون وابستہ ہے وہ اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق کے اندر یہ بات ذکر فرمائی، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ پر جو بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر جو توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود یہ بات ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فَإِنْ عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ انتہائی نرم دل، شفیق، مہربان واقع ہوئے ان کے لیے۔ اگر آپ سخت دل ہوتے، اگر آپ تندخو ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ سارے صحابہ آپ سے چھٹ جاتے، لیکن آپ کی شفقتیں ہیں، آپ کی محبتیں ہیں کہ سب پروانے کی مانند شمع کے گرد جمع ہوئے، تو کیا فرمایا، فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان سے درگزر کیجئے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے اللہ سے استغفار طلب کیجئے، وَشَاوِرْهُمْ، ان سے مشورہ کیجئے، وَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ ایک عزم کر لیں، ارادہ کر لیں کہ یہ کام کرنا ہے، فتوکل اللہ، پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ ان بندوں کو پسند فرماتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا، اللہ پسند فرماتا ہے، اللہ محبت فرماتا ہے، اللہ کو وہ بندے پسند ہیں کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمارے عام دنیا کے اندر یہ بات ہے، کوئی آدمی آپ پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی چیز آپ کبھی اس کا بھروسہ نہیں توڑتے، آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، کیوں بدگمانی کرتے ہیں اللہ کے بارے میں کہ اللہ بھروسہ توڑے گا؟ اللہ کے بارے میں تو ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے، اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ پر توکل، اور اس سے انسان کے دل کو قرار ملتا ہے، سکون ملتا ہے کہ میں نے اپنے رب کے حوالے کر دیا، میں نے اپنے رب پہ بھروسہ کر دیا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر دیا، اس کی وجہ سے اس کے کاموں میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ کے سوا کسی سے کبھی کسی کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، ہمیشہ اللہ سے توقع اور امید رکھنی چاہیے کہ اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا خالق ہے، اللہ تعالیٰ میرا رازق ہے، اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، میرا حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نہ دینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ مجھے مشکل میں ڈالنا چاہے کوئی بچا نہیں سکتا، اللہ مجھے بچانا چاہے کوئی مشکل میں ڈال نہیں سکتا۔ اللہ کے ساتھ ہمارا ایسا تعلق ہونا چاہیے۔ پانچویں چیز ذکر الہی، اللہ کا ذکر کرنا۔ اللہ کے ذکر کے حوالے سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ذکر کی بھی تین اقسام ہے۔ ایک ہے زبان سے ذکر کرنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ دوسرا ہے دل سے ذکر کرنا، جو پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھے بھی، اس پر غور و فکر بھی کریں کیا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اعمال سے اللہ کو یاد کرنا، من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کو یاد کیا۔ اب دیکھیں حدیث کے اندر کیا فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، جس نے سبحان اللہ کہا، جس نے الحمدللہ کہا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، جس نے اللہ اکبر کہا، ہر ایک جملے کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے درخت لگا دیتا ہے۔ سبحان اللہ پہ، الحمدللہ پہ، لا الہ الا اللہ پہ، اللہ اکبر پہ۔ اب عزیزان محترم اس کو مثال سے سمجھے، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کو ایک بڑا پلاٹ مل جاتا ہے 10,000 گز کا، آپ
کو کہا جاتا ہے جناب کرسی لگا کے بیٹھ جائے, تسبیح ہاتھ میں لے, سبحان اللہ کہیں, جتنا آپ سبحان اللہ کہیں گے یا ہریالی لگتی جائے گی. آپ اٹھیں گے وہاں سے نہیں اٹھیں گے نا, مستقل سبحان اللہ کہیں گے, الحمدللہ کہیں گے, اور وہاں اللہ کی رحمت سے سبزہ اگتا جا رہا ہے. تو ایسی جنت کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے, درجات انسان کے بلند ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے. فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تم مجھے دعا سے یاد کرو میں تمہیں عطا سے یاد کروں گا. تم مجھے توبہ سے یاد کرو میں تمہیں معافی سے یاد کروں گا. تم مجھے اپنے حوالے سے کسی بھی حوالے سے توکل سے یاد کرو گے, میں تمہارے مدد اور نصرت سے تمہیں یاد کروں گا. فاذکرونی, تم مجھے یاد کرو, اذکرکم, میں تمہیں یاد رکھوں گا. لیکن ہم اللہ کا ذکر ہی نہ کریں, اللہ کو یاد ہی نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ رعد میں, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ رہو, سمجھ جاؤ یہ بات, اس بات کو جان لو کہ دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے, اللہ کی یاد میں. اللہ کو یاد کرنے میں دل سکون میں آتا ہے. دل پریشان ہے, بے چین ہے, مصلی بچھاؤ, اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ, دعا کرو, اللہ تعالیٰ سے مانگو, اللہ تعالیٰ سے, اللہ کے سامنے اپنی فریاد رکھو, اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلاؤ, اللہ سے راز و نیاز کرو, اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرو, اللہ تعالیٰ سے بات کرو, بار بار مانگو, جتنی بار مانگو کم ہے, جتنی بار مانگو گے اتنے تمہارا دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے. یہ تو وہ خزانہ ہے, وہ بارگاہ ہے. وہ دیکھیں ایک فقیر تھا, وہ آوازیں لگا رہا تھا, کسی گھر پہ جاتا تھا آواز لگاتا تھا کہ بھائی میری مدد کرو, مجھے کھانا کھلا دو, مجھے روٹی دے دو, مجھے دینار دے دو, مجھے درہم دے دو. پھر ایک بڑے محل کے پاس پہنچا, اس نے اونچی آواز لگائی, کہا کہ یہ تو بڑا دروازہ ہے, یہاں تو زیادہ میں مانگوں گا کیونکہ بادشاہ کا دربار ہے, بادشاہ کا محل ہے, اس کے سامنے کھڑا ہوں. عام آدمی کے دروازے پر میں گیا تھا, میں نے ایک دینار مانگا, ایک درہم مانگا, روٹی مانگی, گوشت کا ٹکڑا مانگا. یہاں تو بادشاہ ہے, بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں تو بڑا سوال کیا, بڑی آواز لگائی کہ میری مدد کرو. اور ہم شہنشاہوں کے شہنشاہ کے دربار میں آ جاتے ہیں, دعا کرتے ہیں, اور وہاں سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوگی. اللہ سے تو جی جان سے دعائیں کیجئے, بار بار دعا کیجئے, مسلسل کیجئے, مستقل کیجئے, جتنا کر سکتے ہیں اتنی کرتے رہیے دعائیں. یہ دعائیں آپ کی جمع ہوتی رہتی ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں, آپ کے پاس سیو ہوتی رہتی ہیں اللہ کے پاس. اس دنیا میں اس کی رحمتیں ملیں گی, برکتیں ملیں گی, اور آخرت میں ذخیرہ ہو کر آپ کے سامنے آئیں گی. انسان کی عقل حیران رہ جائے گی کہ اتنی ساری نیکیاں تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں کی, ساری کی ساری کہاں سے آ گئی. یہ وہ دعائیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ دنیا میں اگر نہیں عطا فرماتا تو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے. اور اسی طریقے سے چھٹی چیز ہے تقویٰ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے. اور پھر فرمایا کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی رزق مل سکتا ہے. کس بات پر؟ تقویٰ پر. کس بات پر؟ پرہیزگاری پر. کس بات پر؟ خشیت الہی پر. کس بات پر؟ اللہ کے خوف پر. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. یہ قرآن کی خوشخبری ہے کہ جس نے اپنے آپ کو گناہ سے روکا, نافرمانی سے روکا, اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو ہم جنت عطا فرمائیں گے. اس لیے جس دل کے اندر گناہ کی محبت ہوگی نا یہ کبھی بھی سکون نہیں پا سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ التقویٰ ہا ہونا, دل کی طرف اشارہ کیا. التقویٰ ہا ہونا, التقویٰ ہا ہونا. تقویٰ اس دل کی کیفیت کا نام ہے, خوف خدا کا نام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک حصہ ہے, ایک عضو ایسا, اگر وہ صالح ہوگا پورا جسم صالح ہوگا, اگر وہ ٹھیک نہیں ہوگا پورا جسم ٹھیک نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ آگاہ رہو وہ دل ہے. آپ دیکھیں ہمارا دل خون کی روانی کرتا ہے, سارے جسم میں خون آتا ہے, گردش کرتا رہتا ہے, پمپ کرتا رہتا ہے دل. یہ دل ذرا سا خراب ہو جائے پورا جسم بیکار ہو جائے, دل کا دورہ پڑتا ہے انسان فوراً مر جاتا ہے, اس کا سارا جسم بیکار ہو گیا. اس لیے اگر دل کی اصلاح نہ کی جائے, دل کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو, دل کے اندر اللہ کی محبت نہ ہو, دل کے اندر شوق نہ ہو, دل کے اندر
आखिरत की तैयारी ना हो, तो फिर याद रखिए उस दिल को कभी सुकून और करार नहीं मिल सकता। इसी तरीके से तौबा और इस्तिग़फ़ार, बाज़ औक़ात इंसान के गुनाह ऐसे होते हैं जो उसको बेचैन रखते हैं, परेशान रखते हैं, तो तौबा करनी चाहिए अल्लाह की बारगाह में, बार बार तौबा करनी चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मुस्नद अहमद की हदीस है, मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार जअलल्लाहु लहू मिन कुल्लि दैक़िन मख़रजा, जो इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लेता है, हमेशा का वजीफा है उसका इस्तिग़फ़ार करता है, बार बार अल्लाह से माफी मांगता है, बार बार अस्तग़फ़िरुल्लाह कहता है, अल्लाह ताला उसके लिए मुश्किलात से निकलने का रास्ता बना देता है, परेशानियों से निकलने का रास्ता बना देता है। वो मिन कुल्लि हम्मिन फरजा, हर परेशानी से निकलने का रास्ता बना देगा। इंसान परेशान है, बेचैन है, टेंशन में सर पकड़ के बैठा हुआ है, आसान तरीका इस्तिग़फ़ार, अल्लाह से माफी मांगो, आ जाओ मुसल्ला बिछाओ, अल्लाह के सामने रो जाओ, गिड़गिड़ा जाओ, आंसू बहा लो, अल्लाह ताला मुश्किलात से निकाल देगा, परेशानियों से निकाल देगा। और फिर यहाँ पर भी वो बशारत दी, वरज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह ताला ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा कि जहां से तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा कि यहां से भी रिज़्क़ मिल सकता है। अल्लाह से माफी मांगना, अल्लाह से तौबा करना, बार बार इस्तिग़फ़ार करना। याद रखिए मेरे भाइयों, एक इस्तिग़फ़ार का मतलब ये कि इंसान ने गुनाह किया और अल्लाह की बारगाह में आने के बाद अल्लाह से माफी तलब की, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाया, अल्लाह के सामने रोया। और एक इस्तिग़फ़ार का मतलब यह है कि गुनाह तो नहीं किया लेकिन फिर भी इंसान तौबा करता है कि अल्लाह मैं इंतहाई कमजोर हूं, कितने गुनाह मैंने ऐसे किए हुए मुझे याद नहीं है, अल्लाह मुझे माफ फरमा दी। ये बुलंदी दर्जात का जरिया बनता है। ये जो तौबा और इस्तिग़फ़ार कर रहा है इसके दर्जात बुलंद होते हैं, ये अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करता है। इसी तरह ये बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए, गुनाह को छोड़े बगैर कभी दिल का सुकून नहीं मिल सकता। इंसान गुनाह करता है, नाफरमानी करता है, तो मुमकिन नहीं है कि उसके दिल को करार मिल जाए, उसके दिल को सुकून मिल जाए। इसलिए दिल का सुकून अल्लाह ताला ने अपनी याद में रखा है। फिर एक चीज जो बहुत अहम है वो है ततव्वु। ततव्वु किसे कहते हैं? एक्स्ट्रा इबादत जो फर्ज है उसके बाद एक्स्ट्रा इजाफी कोई इबादत करना, मसलन तहज्जुद का एहतमाम करना, इंसान तहज्जुद का एहतमाम करे, उमूमी नवाफिल का एहतमाम करना, कुरान की तिलावत का एहतमाम करना, तस्बीहात का एहतमाम करना। देखें हमारे समाज में, हमारे माशरे में दो इस्तिलाहात है, ओवर टाइम और पार्ट टाइम। कभी हम क्या कहते हैं? ओवर टाइम कर रहा हूं, कभी क्या कहते हैं? पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूं। एक जॉब तो कर रहा हूं, पार्ट टाइम दूसरी जॉब कर रहा हूं। एक है हम जॉब कर रहे हैं 8 घंटे, ओवर टाइम भी 3 घंटे 4 घंटे ओवर टाइम भी लगा रहा हूं। मतलब जो फराइज है उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी कर रहा हूं। तो जो फराइज तो हम अदा कर रहे हैं, कुछ नवाफिल भी अदा करें। देखिए हदीस में क्या आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का बंदा कि जब नवाफिल की कसरत करता है अल्लाह ताला उससे मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह उसको अपनी मोहब्बत नसीब फरमा देते हैं। नवी चीज जो है वो है मामलात का ठीक ना होना, मामलात की इस्लाह की बहुत ज्यादा जरूरत है। इज़्ज़ान मोहतरम, मामलात खराब होंगे, इंसान झूठ बोलता है, लोगों से कर्ज लेकर वापस नहीं करता है, धोखा देता है, ये आदमी कभी सुकून से नहीं बैठ सकता, इसको कभी सुकून कल्ब हासिल नहीं होगा, इसको कभी दिल का चैन हासिल नहीं होगा, ये हमेशा परेशान रहेगा, हमेशा मुश्किलात में डूबा रहेगा। आप देखें इज़्ज़ान मोहतरम, हमारी जो फ़िक़्ह हनफ़ी की किताब है दर्स निज़ामी में पढ़ाई जाती है आलिम कोर्स के अंदर, 4 जिल्दों के अंदर, इस बात को समझें अच्छी तरीके से, 4 जिल्दों के अंदर, 4 जिल्दों में से पहली जिल्द इबादत से मुताल्लिक़ है, नमाज रोजा तहारत वगैरह, और बाकी 3 जिल्दें मामलात के बारे में, कारोबार कैसे करना है, माशरती जिंदगी कैसे गुजारनी है। बाकी सारी जितने जिंदगी के मामलात हैं, 3 हिस्से इस्लाम की तालीमात किस चीज पर है? मामलात के बारे में। हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह इमाम हनीफा के शागिर्द थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी अल मबसूत। और मैं जरा थोड़ा सा चाहूंगा कि इस बात को समझने से पहले थोड़ा सा पस मंजर को आप समझ लेंगे तो आपको ये बात समझ में ज्यादा अच्छी तरीके से आएगी। इमाम मोहम्मद छोटे से थे, आए उनके वालिद लेकर इमाम हनीफा के पास, हजरत इनको अपनी शागिर्दी में ले लें और अपना शागिर्द बनाने। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी शागिर्दी में आने के लिए पहली शर्त हिफ्ज़ कुरान है, मेरा शागिर्द हाफिज कुरान होना चाहिए, उसके बगैर मैं नहीं लेता। अब ये वापस चले गए, 7 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद वापस आए अगले जुमे। हजरत इमाम हनीफा ने समझा कि शायद मुलाकात करने आए, सलाम करने आए, खैरियत पूछने के लिए आए,
تو کہا کیا ہوا، خیریت سے ہو، کام شروع کیا نہیں کیا، مطلب حفظ شروع کیا نہیں کیا. امام محمد نے جواب میں کیا فرمایا، چھوٹے سے تو فرمایا حضرت میں نے قرآن حفظ کر لیا، 7 دن میں قرآن حفظ کر لیا. حضرت امام حنیفہ نے ان سے قرآن مجید مختلف جگہ سے سنا اور دعا دی. یہ امام محمد جب ان کے شاگرد بڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، ایک مقام پر پہنچتے ہیں، وقت کا حاکم ان کو قید کر کے کنویں میں ڈال دیتا ہے. وہاں سے بیٹھ کر وہ اپنے شاگردوں کو درس دیتے ہیں. شاگرد منڈیر پر بیٹھے سن رہے ہیں. اس درس کو لکھا ہے المبسوط کی شکل میں، 12 جلدوں میں کتاب ہے. یہ دین کی اہم ترین بنیادی جزیات اس کے اندر بیان فرمائی. کوئی کتاب نہیں ساتھ میں، کوئی حوالہ نہیں ساتھ میں، حفظے کی بنیاد پر انہوں نے اپنے شاگردوں کو یہ کتاب لکھوائی ہے. اور اس المبسوط کو جو دین کے احکامات پر مشتمل کتاب ہے، ایک پادری نے پڑھا، راہب نے، وہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. پھر اس نے ایک بات کہی، وہ بات آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے. اس نے کہا، ان کا نام محمد حسن تھا نا، تو کیا کہا کہ چھوٹے محمد کی کتاب پڑھ کر میں مسلمان ہو گیا، وہ بڑے محمد کی کتاب کتنی اعلیٰ ہوگی، قرآن مجید. یہ چھوٹے محمد تھے، ان کی کتاب پڑھ کر مجھ پر اتنا اثر ہوا کہ میں ایمان لے آیا. ابھی میں نے قرآن نہیں پڑھا تو سوچتا ہوں کہ بڑے محمد کی کتاب قرآن مجید کتنی عظیم الشان ہوگی. یہ امام محمد، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اتنی اعلیٰ کتاب المبسوط لکھی، آپ نے تصوف پر کتاب کیوں نہیں لکھی، تصوف پر، صوفی، اس پر کتاب کیوں نہیں لکھی؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا یہ تصوف پر ہی تو کتاب ہے میری، اسلام پر ٹھیک سے عمل کرنا ہی تو تصوف ہے. کوئی الگ سی چیز تھوڑی ہے کہ کچھ جوگی بن کر کسی پہاڑ کے اندر جا کر بیٹھ جاؤ، درختوں میں جا کر چڑھ جاؤ، جنگلوں میں جا کے گھومو، یہ نہیں ہے تصوف. تصوف تو صفائے قلبی ہے، دل کو صاف کرنا شرک سے، دل کو صاف کرنا گناہ سے. تو اسلام پر جب ٹھیک سے تم عمل کرو گے تو تمہارا اسی طریقے سے حال ہوگا کہ تم صوفی بن جاؤ. اسی طرح عزیزان محترم، حسد سے، بغض سے، اس سے کبھی بھی دل کو سکون نہیں ملتا. اگر کوئی بغض رکھتا ہے نا، کسی سے نفرت رکھتا ہے، نقصان پہنچانے کی کوشش ہے، کسی طرح اس کو نقصان پہنچ جائے، کوئی کبھی بھی سکون نہیں پائے گا. حسد رکھتا ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، اس کی نعمت ضائع ہو جائے. ارے اللہ کے بندے تو کیوں حسد کر رہے، اللہ سے دعا کر، اللہ تجھے بھی عطا کر دے گا. حسد کیوں کرتے ہو؟ اسی طریقے سے معاف نہیں کرنا، دل میں بغض پال کے رکھنا، نفرت پال کے رکھنا، رشتوں کو توڑ کے رکھنا، اس سے بھی دل کو کبھی سکون نہیں ملے گا. عزیزان محترم، اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہم جس طرح اپنے جسم کی غذا کا خیال رکھتے ہیں نا، کیسے اس کے لیے ٹکے کھلاتے ہیں، اس کو پیزے کھلاتے ہیں، بریانیاں کھلاتے ہیں، جوسے پلاتے ہیں، فروٹ کھلاتے ہیں، آج یہ چیز کا دل کر رہا ہے، آج اس چیز کا دل کر رہا ہے، فوراً دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور فوراً اپنے جسم کو وہ غذا کھلاتے نہیں کھلاتے، کرتے ہیں نا ایسا، جس چیز کا دل کی. یہ نفس کی جو غذا ہے، روحانی غذا، کبھی اس کے بارے میں بھی سوچا ہم نے؟ آؤ کبھی آج روح کو ہم قرآن کی تلاوت کا مزہ چکھائیں، آؤ روح کو کبھی ذکر الہی کا مزہ چکھائیں، آؤ روح کو کبھی توبہ استغفار کا مزہ چکھائیں، آؤ کبھی روح کو ہم کوئی اور غذا، روحانی غذا اس کو کھلائیں. جس طرح عزیزان محترم ہمارا یہ جسمانی لباس ہے نا، اس طرح ہمارا روحانی لباس حسن اخلاق، بہترین اخلاق، یہ ہمارا روحانی لباس ہے. اس سے انسان پہچانا جاتا ہے. اسی طریقے سے جو آپ کے بس میں نہیں ہے اس کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے. ایک آدمی آیا حضرت واصف علی واصف کے پاس، کہنے لگا کہ جی ملک کے حالات بہت خراب ہیں. تو حضرت نے پوچھا تم نے خراب کیے ہیں؟ کہا کہ نہیں جی میں نے نہیں کی. کہا تم ٹھیک کر سکتے ہو؟ کہا کہ نہیں جی میں تو ٹھیک بھی نہیں کر سکتا. کہا بس پھر چائے پیو، باتیں چھوڑ. او بھائی نہ تم نے خراب کیے ہیں نہ تم ٹھیک کر سکتے، تو کیوں بلا وجہ اپنا دماغ ضائع کرتے ان چیزوں کے اندر پریشان ہو کر؟ ایسے معاملات جو آپ کے بس میں نہیں ہے، کیوں بلا وجہ پریشانی اپنے سر پر لے کر جاتے ہو؟ بے سکون رہتا ہے انسان. عزیزان محترم سوچنے کی بات ہے. ہم گندے برتن میں دودھ ڈالتے نہیں ڈالتے نا؟ آپ دودھ ڈالیں گے پہلے برتن صاف دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے؟ گندا ہوتا ہے تو صاف کرتے ہیں نا، اس کو مانجتے ہیں اچھی طریقے سے، صاف کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دودھ ڈالتے ہیں. ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتے. اللہ تعالیٰ گندے دل کے اندر اپنی محبت کیسے ڈالے گا؟ آپ مجھے بتائیں. اس دل کو صاف کرنا ضروری ہے نہیں؟ ایک میام میں 2 تلواریں نہیں ٹک سکتی نا. ایک دل میں اللہ کی محبت بھی اور شیطان کی محبت بھی ہو، کیسے ممکن؟
ایک بیوی بھی نہیں چاہتی کہ اس کا شوہر جو ہے نا کسی اور سے محبت کرے. یہ تو انسان کا یہ حال ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دل میں شیطان کی محبت بھی رکھیں, گناہوں سے محبت بھی کریں, اللہ کا پیار بھی مل جائے. اسے کیسے ممکن؟ عزیزان محترم, سکون قلب کے حوالے سے یہ آخری جملہ سماعت فرما لیجئے کہ دل کے سکون کے دو طریقے ہیں. یا تو یہ دھڑکنا بند کر دے اور یا پھر اللہ کی یاد میں دھڑکنا شروع کر دے. دل کے سکون کے دو ہی طریقے ہیں, یا تو یہ دھڑکنا بند کر دے تو سکون میں آ جائے گا, یا پھر اللہ کی یاد میں دھڑکنا شروع کر دے, اللہ کے ذکر میں دھڑکنا شروع کر دے, تب ہمیں دل کو سکون آئے گا. اس کے اندر جو لذت ہے نا, لذت, حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات کہی ہے, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ جو آشنائی کی, محبت کی جو لذت نصیب ہو جاتی, انسان دو عالم سے بے غم ہو جاتا ہے. اور یہی لذت اگر اللہ کی محبت کی نصیب ہو جائے, آپ قرآن پڑھیں گے آنکھوں سے روئیں گے, آپ نماز پڑھیں گے آپ پر ایک رقت طاری ہو جائے گی. اللہ کی محبت ایسی ہے کہ انسان کچھ نیک عمل کرے گا اس کو رونا آئے گا, اللہ کی محبت میں روئے گا. اللہ سے ملنے کا دل کرے گا, شوق پیدا ہوگا کہ میں اللہ سے مل رہا ہوں, جنت جاؤں گا, میری آنکھیں بند ہوگی, جنت میں آنکھیں میری کھلی ہوگی, اللہ پر یہ یقین بن جائے گا اس کا. پھر گناہ کی جتنی چیزیں اس میں بیزاری محسوس ہوگی, پریشانی محسوس ہوگی, تنگی محسوس ہوگی. گانے کی آواز آئے گی نا تو وہ جھومے گے نہیں, کانوں میں ہاتھ لگائے گا, کیا مصیبت آ گئی میرے کان. کیوں؟ دل صاف ہو چکا ہوگا, دل میں اللہ کی محبت ہوگی, پھر گناہ کی چیزیں اس کو اچھی نہیں لگے گی, پھر دل اللہ کی یاد میں منور ہو چکا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں, سچے معنوں میں دل کا سکون نصیب فرمائے, دل کا قرار نصیب فرمائے. اور دل کا قرار قرآن نے بتا دیا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دل کا اطمینان, دل کا سکون ملتا ہے صرف اللہ کے ذکر میں, اللہ کو یاد کرنے میں. ہر معاملے میں اللہ کو یاد کرنا, ذکر زبان سے یاد کرنا, اعمال سے یاد کرنا, تلاوت کے ذریعے یاد کرنا, دعا کے ذریعے, توبہ کے ذریعے, صدقہ خیرات کے ذریعے, تہجد کے ذریعے, صلہ رحمی کے ذریعے, اچھے اخلاق کے ذریعے, بہترین کردار کے ذریعے, اپنے بھائی سے میرے خندہ پیشانی سے ملاقات کر کے, پیار اور محبت نرم دلی کے ساتھ, شفقت کا مظاہرہ کر کے, ہر کسی کے لیے اپنے دل میں پیار اور محبت رکھ کر. اور یاد رکھیے عزیزان محترم, اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے, ہماری پہچان صرف اسلام ہے. اللہ کی بارگاہ میں صرف اسلام قبول, ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی چیز قابل قبول ہے تو صرف اسلام ہے, اسلام کے علاوہ ہماری کوئی پہچان نہیں. اس لیے اپنی پہچان صرف اسلام کو بنانا ہے, اپنی پہچان صرف اللہ کے بندے کو بنانا ہے, اپنی پہچان صرف اللہ کی بندگی کو بنانا ہے. اس کے علاوہ ہمارا کوئی تعارف نہیں ہے, اس کے علاوہ ہماری کوئی پہچان نہیں ہے. ہماری پہچان صرف ایک ہے کہ ہم اللہ کے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں, آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری کوئی اور پہچان نہیں ہے. اپنی پہچان صرف اسلام کے ساتھ وابستہ رکھیے, اپنی پہچان صرف اللہ کے ساتھ وابستہ رکھیے, اپنی پہچان صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ رکھیے. اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں دل کا سکون نصیب فرمائے, اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.